گزشتہ کل ایک نہایت افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ ایسی پوزیشنز کو اغوا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی دنیا بھر میں خبر بن سکے۔ تو دنیا کے دیگر لوگ اگر گوادر یا پاکستان میں آنا چاہ رہے ہوں تو وہ آنے سے ڈر جائیں۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اسرائیل کو اپنے ساتھ ملا کر، یا اسرائیل کی ایوا پر۔ ایران، پاکستان، ترکیہ اور یورپ تک ریلوے لائن ایکٹیویٹ کرنے، آلریڈی ہم اس کو ایکسرسائز کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ دہشت گردی ہمارا دشمن کر رہا ہے۔ سعودی عرب کو کسی نے ہمت دی ہوئی ہے، اس پورے ریجن کو جس نے قوت دی ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی قوت ہے، وہ ہے پاکستان۔ جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیج بنی کے ساتھ۔ گزشتہ کل ایک نہایت افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ ایک ریل گاڑی میں دہشت گردی کی گئی اور 25 سے 40 خبروں کے مطابق 25 سے 40 بے گناہ افراد کی شہادت ہوئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اب آپ دیکھیے، یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ابھی جو گزشتہ دنوں جو ٹاکس چل رہی تھیں، سارے لوگوں نے میمز بھی بنائے کہ کیا بھائی جس دوران میں وہ ٹاکس چل رہی ہیں تو کیا دہشت گردی ختم ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگوں نے کی۔ لیکن بہرحال واقعی کچھ تھما ہوا تھا معاملہ، لیکن اب دوبارہ سے دہشت گردی کے واقعات اس انداز میں سننے میں آ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ دیکھیے، ایک تو یہ واقعہ ہو گیا جو کہ گزشتہ کل کا ہے۔ اس سے پہلے گوادر یونیورسٹی کے چانسلر اور وائس چانسلر کو اغوا کر لیا گیا۔ اب دیکھیے، جس گوادر کو ہم ایک انٹرنیشنل پورٹ سٹی بنانا چاہتے ہیں، جس کو ہم انٹرنیشنل اہمیت دینا چاہتے ہیں، جس کو ہم دبئی کے ہم پلہ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور اپنے پرو وائس چانسلر کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اس کے بعد کوئٹہ ایئرپورٹ سے جو مینیجر یا ڈپٹی ڈائریکٹر جو وہاں کی سیکیورٹی کو لک آفٹر کیا کرتے تھے، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیے سگنیفیکنس ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، ایسی پوزیشنز کو اغوا کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی دنیا بھر میں خبر بن سکے، دنیا اس بات کا نوٹس لے کہ بھائی کیا مطلب، یہ پاکستان اتنے اہم ترین پوزیشن پہ موجود لوگوں کو بھی سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہا، تو دنیا کے دیگر لوگ اگر گوادر یا پاکستان میں آنا چاہ رہے ہوں تو وہ آنے سے ڈر جائیں۔ اچھا، یہیں پہ واقعہ ختم نہیں ہوتا، اب اندازہ لگائیے، زیارت کے ایک ایس ایچ او صاحب کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ مطلب آپ دیکھیے، ایک ایس ایچ او لیول سے لے کے انہوں نے مینیجر کے سیکیورٹی جو ہے مینیجر، اور پھر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ایک پراپر نیوز بنائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل لیول کے لیے۔ نقصان نہیں پہنچائے جا رہے بہت زیادہ، لیکن ریپوٹیشن کا نقصان شدید انداز میں پہنچایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعہ کوئی معمولی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہیں۔ ہمیں بیسیکلی اس کی جڑ تک پہنچنا ہوگا، اس کی جڑ کو ہی ختم کرنا ہوگا۔ آج میں ایک صاحب کا تبصرہ سن رہا تھا کسی سوشل میڈیا کے اوپر، وہ ایک بات کر رہے تھے کہ بھائی دیکھیے، پاکستان میں تو اس قدر دہشت گردی ہو رہی ہے اور جو ہمارے اکابرین ہیں یا جن کی ذمہ داری ہے وہ دنیا بھر کے مسئلے نپٹاتے پھر رہے ہیں۔ تو مجھے تھوڑا سا جو بھی یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں انہیں یہ بات بتانی ہوگی کہ دیکھیے، ہمیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سیکیورٹی کیمرے اور سیکیورٹی کے گارڈ کھڑے کرنے کی ضرورت کم ہے۔ ہمیں پورے علاقے کو، پورے شہر کو صاف کرنے کی اور سیکیور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی دور سے ہمارے گھر تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علاقائی جو بین الاقوامی معاملات ہیں، بین الاقوامی تعلقات ہیں، جو بین الاقوامی جو جیو پولیٹیکل سچویشنز ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے۔ یہ اہم بات ہے اور اس وقت واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا آیا۔
ابھی تک دیکھیے بہت سارے کاموں ہم نے نہیں کیے. اگر ایران پر حملہ کیا تو امریکہ نے کیا، ہم سے نہ ہماری مرضی سے کیا، نہ ہماری خواہش پہ کیا، نہ ہم اس میں کسی طرح سے انوالو ہیں، ہمارا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. لیکن بہرحال امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اسرائیل کو اپنے ساتھ ملا کر، یا اسرائیل کی ایما پر، اور یہ جنگ ہو گئی شروع. جنگ اگر شروع ہو گئی، اس کے ریٹیلیشن میں ایران نے اگر یو اے ای پر حملے کر دیے اور اس کے اوپر اپنے میزائل اپنے ڈرونز بھیج دیے، اور وہاں سے اس کے جو اس وہاں پر موجود لوگ تھے جن کے اندر بہت زیادہ دولت مند لوگ تھے، جو کاروباری لوگ تھے، جو بزنس آفیسز تھے، وہ سارے لوگ وہاں سے اپنے ہمت چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اپنے اپنے ممالک کو روانہ ہو گئے. تو اب وہاں پر کیا ہوا کہ بزنس جو تھا وہ زوال کی طرف چلا گیا. اب جب بزنس زوال کی طرف چلا گیا تو نہ ان کے ایئرپورٹس کے اوپر پبلک موجود ہے، رش موجود ہے، نہ ان کے ہوٹلز میں، نہ ان کے شہر میں، نہ ان کی روڈوں پہ، نہ ان کے سی پورٹس کے اوپر، نہ ان کے گوڈاؤنز کے اوپر. کہیں پہ بھی لوگ نہیں ہیں، کہیں پہ بھی بزنس نہیں ہے، کہیں پہ بھی، جس کو کہتے ہیں اگر فائنینشیل موومنٹ نہیں ہے تو لازمی بات ہے، فائنینشیل موومنٹ نہیں ہے تو انکم بھی نہیں ہو رہی ہے. اور اب جو صورتحال لوگوں سے ہر شخص کو نظر آ رہی ہے کہ ایک بہت طویل عرصے تک دبئی کے اندر یہ جتنے پرندے اڑ چکے ہیں دوبارہ واپس نہیں آنے والے. اب دبئی کو اور یو اے کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کے تو سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر ان کے پاس، ان کے دیکھیے اپنی آبادی نہیں ہے، نہ ان کی اپنی کوئی فصل ہے، نہ کوئی اپنی انڈسٹری ہے، وہ تو ان کے سب سے بڑا بزنس جو تھا ان کا ٹورزم تھا. اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جو ان کے پورٹ سروسز تھی، ایئر لائن سروسز، یہ جو ایک سینٹرل ان کی بزنس کے ہیڈ کوارٹر کی جو پوزیشن انہوں نے بنا لی تھی، اس بزنس ہیڈ کوارٹر کی جو حیثیت اور پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے وہ ارن کر رہے تھے، اور دنیا کے مالدار ترین لوگوں کو اٹریکٹ کر کے اپنے امیر ملک بن کے بیٹھے تھے. بلڈنگز بن گئی تھی، روڈز بن گئے تھے، سب چیزیں خود پراسپر کر گئے تھے. اب جب یہ سارا آنا جانا لوگوں کا ختم ہو گیا، لوگوں نے وہاں سے منہ موڑ لیا، اب انہیں خطرہ یہ ہے کہ بھائی اگر یہ سارے جتنے بھی بزنس مین ہیں، بزنس کے لوگ تھے، اگر یہ دبئی نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ کہیں اور تو ضرور جائیں گے. اس ریجن کو سروسز دینے کے لیے اگر کوئی ممالک موجود ہیں تو نیئرسٹ کنٹری از پاکستان، انڈیا نہیں ہے. دیکھیں انڈیا ایک مجبوری تو ہو سکتا ہے، اگر انڈیا ہوتا تو وہ چابہار میں بہت بڑی انویسٹمنٹس نہ کرتا. انڈیا نے چابہار میں انویسٹمنٹ کی جس طریقے سے گوادر میں چائنا نے انویسٹمنٹ کی. انڈیا نے چابہار میں انویسٹمنٹ کی، اس کو اپنا پورٹ بنانا چاہا، چونکہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ چابہار میں اگر وہاں پر پورٹ موجود ہے تو وہاں سے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ جو منسلک ممالک ہیں، جس میں آذربائیجان ہے، قازقستان ہے، اور اس کے بعد رشیا ہے، دا گریٹ رشیا، اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا ملک. اور اس کے بعد رشیا سے پہلے آپ کیسپین سی کو استعمال کرتے ہیں، ایران سے آپ کیسپین سی کو استعمال کرتے ہوئے رشیا تک جاتے ہیں، اور پھر بلیک سی سے آپ یورپ میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی آپ کو جو یمن کے طرف سے جو جبوتی سے جو رستہ جا رہا ہے، پانی کا رستہ، وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور آپ یورپ تک پہنچ جاتے ہیں کیسپین سی کو اور ریڈ سی کو استعمال کر کے، اور اپنے جو آپ کے زمینی راستے ہیں انہیں استعمال کرتے ہوئے. تو اب معاملہ کیا بنا کہ یو اے ای میں خوف کی وجہ سے دنیا کے لوگ نہیں آنے جا رہے. پاکستان کو آج ماشاءاللہ صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر جو بھی ہے پاکستان کی جو امن قائم کرنے والوں میں کی حیثیت نمبر 1 پہ ہے. اگر رینکنگ ہے تو نمبر 1 پہ ہے، یعنی کہ ہم امن کے پیغمبر کے طور پہ پوری دنیا میں سامنے آئے ہیں. تو ہماری امن کے حوالے سے ایک معاملہ تھوڑا دنیا میں بہتر ہو گیا. لیکن اب مسئلہ کہاں جا کے پیدا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ ممالک جن کو گزند پہنچ رہی ہے، جن کو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کے ایک بزنس ڈومینیٹنگ کنٹری کے طور پہ سامنے آنے کے لیے، کیونکہ ہم سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. میرے گزشتہ ویلاگ دیکھیے، وہ تھوڑا سا طویل ہے لیکن اس کو سنیے گا ضرور، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا میں نے اس میں بتائی ہیں،
بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اسے ضرور سنیے گا. اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ پاکستان ایک ورکرز HR فیکٹری ہے، جیسے ورک فرام ہوم ہے نا، اس لیے چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، چاہے یورپ ہے، یا وہ تمام ممالک جو UAE میں بیٹھ کر کام کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر پاکستان سے وہ سارے کام کروا سکتے ہیں، جس کی میں نے لسٹ بھی اس میں پرووائڈ کی ہے اور اس کے بارے میں خاصی تفصیل سے میں نے بات کی ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ بھائی پاکستان کو چونکہ اس ریجن کے سارے ممالک کو، ساری دنیا کو چونکہ سروس دینی ہے، یہاں سے آپ آئل لے کے چلے جاتے ہیں ایران سے، مطلب 20% آف دا انرجی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جاتی ہے، اور ایران لازمی سی بات ہے اس وقت کنٹرول کرنے جا رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو. پھر وہیں سے کویت ہے، وہیں سے سعودی عرب ہے، قطر ہے، آپ کا بحرین ہے، اور آف کورس UAE تو ہے ہی، لیکن UAE تھوڑا سا ناراض ہے تو اس نے منہ تھوڑا سا ٹیڑھا کیا ہوا ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند دن بعد دیکھیے گا UAE بھی واپس اپنے ٹریک پہ آ جائے گا، کیونکہ اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ رہ کر اسے بہت نقصان ہوا ہے، اور اگر آئندہ بھی وہ اسرائیل کے ساتھ رہا، اس نے گٹھ جوڑ رکھا، تو اسے مزید نقصان ہوگا. یہی صورتحال انڈیا کی بھی ہے. انڈیا کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا نا. خیر یہ میں بعد میں بات کرتا ہوں، میں ٹریک سے آؤٹ ہو رہا تھا. تو جناب بات یہ ہے کہ آپ پاکستان ایک اچھی سچویشن میں آنے جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی نظر پاکستان کے پورٹس پہ آ گئی ہے، اور اس میں جو مزید اچھی بات ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ 250 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر 70 سے 110 ناٹیکل مائل کے فاصلے پہ، یا 170 سے 215 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر چابہار پورٹ ہے. چابہار پورٹ کی بات اچھی یہ ہے کہ چابہار پورٹ از اے ڈیپر پورٹ، وہ زیادہ بڑے ویسلز کو ہینڈل کر سکتی ہے. تو یہ دو سسٹر پورٹس ہیں. آپ کے پاس جس سائز کا بھی آپ کے پاس شپ آ رہا ہے، ویسل آ رہا ہے، یہ دونوں پورٹس مل کر سروس دے سکتی ہیں، اور اس پورے ریجن میں جہاں جہاں بھی، کیونکہ دیکھیے دو ہی رستے ہیں نا، ایک تو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اور دوسرا یمن کی طرف سے. آپ اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا وہاں سے بہت ساری تو راؤٹ بہت زیادہ دور پڑتے ہیں رشیا اور یورپ پہنچانے کے لیے، اس کے لیے بہترین رستہ اسٹریٹ آف ہارمز بنتا ہے، یا پھر کیسپین سی اینڈ ریڈ سی سے نکلتا ہے. تو اب چابہار اور گوادر اگر دونوں سسٹر پورٹس موجود ہیں تو پوری دنیا کو نہایت آسانی ہونے جا رہی ہے. تو بھیا اب میں پہلا میں کنکلوڈ کر لوں ذرا سی بات، کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے نا، اس میں ابھی اضافہ ہوگا، اس میں تمام تر کوشش کی جائے گی. اس کے اندر آپ کے تینوں جو وہ ممالک ہیں جو نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبلش کر جائے ایز انٹرنیشنل سروس پرووائڈر فار ڈفرینٹ بزنسز اینڈ فار ڈفرینٹ کنٹریز، تو وہ لوگ چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو خراب کیا جائے. اب ایک چیز دیکھیے، ایک چیز ہوئی ہے کہ رشیا نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. وہ اس نے کیا کیا ہے، انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹریڈ کوریڈور جو ہے اس کے اندر پاکستان شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے، INSTC میں انڈیا تھا، ایران تھا، انڈین پورٹ، ایرانین پورٹ تھا، اور اس کے بعد پھر وہی راؤٹ آ رہا تھا جو کہ رشیا اینڈ کیسپین سی اینڈ ریڈ سی اور وہ سارا. اب پاکستان کو شامل کر لیا گیا. پاکستان کے شامل ہو جانے سے کیا ہوا، گوادر کا پورٹ، ہمارے گوادر کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے. تو اب پاکستان کو یہ فیسلٹی حاصل ہو گئی ہے کہ پاکستان اس راؤٹ کو استعمال کرتے ہوئے اگین وہ یورپ تک اور رشیا تک اور دیگر ممالک تک جو ہے پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ایک طرف تو یہ ہو گیا. تیسری بات ایک اور ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے جناب، کہ سعودی عرب اینڈ کویت انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی ایسی صورتحال میں جب وہاں سے جو ان کا کروڈ آئل ہے یا انرجی جو ہے وہاں سے سپلائی ایکسپورٹ نہ ہو سکتی ہو، کوئی بھی حالات ایسے پیدا ہو جائیں جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے وہاں بلاکیڈ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی گوادر کو بنا دیا جائے میری ٹائم انرجی سٹی. یعنی وہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک ریزروز وہاں پر مینٹین کر دیے جائیں، اور سعودی عرب 10 ملین بیرل گوادر میں رکھنے جا رہا ہے، وہاں پہ اس کو ریزرو کے طور پہ رکھنے جا رہا ہے. اسی طرح سے کویت جو ہے وہ 7 ملین بیرل جو ہے
وہ گوادر میں اپنے اسٹور کرنے جا رہا ہے بطور ریزرو. اور اس کی جو ایک بہت اچھی بات ہے ان ٹرمز کے اندر کہ بھائی اگر کسی وقت کوئی حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہاں ایران سے یا سعودی عرب سے یا کویت سے پاکستان یہ پاکستان کو اگر انرجی کی ضروریات پوری نہیں ہو سکی تو پاکستان کو اجازت ہوگی کہ اس ریزرو میں سے پاکستان استعمال کر سکے. یعنی کہ پاکستان کو بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے ایک بہت بڑا ریزرو مل گیا جو کسی مشکل وقت میں کام آ سکتا ہے. اور پاکستان بھی پیچھے نہیں رہ رہا. پاکستان بھی ایران، پاکستان، ترکیہ اور یورپ تک ریلوے لائن ایکٹیویٹ کرنے آلریڈی ہم اس کو ایکسرسائز کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کنٹینیو اس لیے نہیں رکھا جا سکا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہوگا یقیناً کہ جس طریقے سے رشیا سے یورپ کو جو گیس لائن NORD-1 اور NORD-2 تو خیر آپریٹ ہی نہیں ہو سکی تھی. NORD-1 کے ذریعے جو گیس سپلائی ہو رہی تھی رشیا سے یورپ کو، اسے بلاسٹ کر کے اس پہ دہشت گردی کر کے اسے ختم کر دیا گیا. اچھا، اس میں بہانہ یا الزام تو کسی پہ بھی لگا دیا جا سکتا ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. بہت ساری پراکسیز ایسی ہیں جن کا نام لگا دیا جاتا ہے، جن کے تھرو ایسے کام کروا لیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس تمام کا بینیفٹ جو ہوا وہ امریکہ کو ہوا. اسی طریقے سے پاکستان، ترکیہ، ایران اور دین یورپ تک اور رشیا تک اور گلف کنٹریز تک جانے والی جو ریل لائن ہے اس کو ایکٹیویٹ اس لیے نہیں رہنے دیا گیا. کبھی پٹڑیاں اکھاڑ لی گئی تو کبھی وہاں پہ کوئی دہشت گردی کر دی گئی، اس لیے کہ تاکہ یہ راؤٹ جو ہے وہ کنٹینیو نہ کر سکے. اب دیکھیے میں نے آپ کو چھوٹی باتیں بتا دی ہیں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی اور اس تواتر کے ساتھ دہشت گردی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے پیچھے ایک ہی موٹیو ہے کہ پاکستان کی جو ہے امیج کو خراب کیا جائے تاکہ دنیا کے لوگ جو ہیں پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک جو ہے وہ تصور کرنا شروع کر دیں. اب اس کے لیے ہمارے جو لیڈران ہیں، ہمارے جو لیڈرشپ ہے، جو ہمارے حکومت کے اکابرین ہیں جو کہ اس پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص کسی کرسی پر بیٹھا ہو وہی سب کچھ کرتا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے باتوں کو سن کے اور اس کے بعد پلان کر کے جو شخص ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بگل بجا رہا ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی مرضی سے بگل نہیں بجاتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اس ٹائم کے اوپر اسکول کی چھٹی ہوتی ہے نا، 1:30 پہ آپ گھنٹی بجائیں گے تو وہ جو بجانے والا ہے وہ 1:30 پر گھنٹی بجا دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو پلانس کو طے کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں اور پھر گھنٹی بجانے والے کو، بگل بجانے والے کو کہہ دیتے ہیں یا پریس کانفرنس اور اسٹیٹمنٹ دینے والے کو کہہ دیتے ہیں آپ نے یہ والی بات کرنی ہے یا یہ والا ایکشن کرنا ہے. تو ان تمام لوگوں کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آنی چاہیے کہ بھائی یہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اس وقت موجودہ لیڈرشپ جو کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پوری دنیا کے ساتھ، لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ آپ دبئی سے آپ کے 20 لاکھ لوگوں کے واپس آنے کا مسئلہ بن گیا. ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیج بھی دیں، کیونکہ دیکھیے ان کی اپنی چند گزر، باقی تو ان کی مجبوری ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں رہی. اتنی ساری امپلائمنٹ کی ضرورت بھی نہیں رہی. اور پھر لازمی بات ہے آپ کے دو دشمن ممالک جو ہیں اسرائیل اور انڈیا، وہ دبئی کے اوپر اس طرح سے قابض ہیں ہر کرسی کے اوپر. تو وہاں پہ ایک انڈین بیٹھا ہوا ہے، وہ لازمی سی بات ہے ان کو اکوموڈیٹ کریں گے نا، جن کے ساتھ ان کی دوستیاں اس وقت بڑھ گئی ہیں. مودی صاحب نے جن کے ساتھ اپنے UAE نے مودی صاحب اور اسرائیل کے ساتھ اپنے جو تعلقات بنا لیے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں اکوموڈیٹ تو کرنا ہے نا، انہیں جابس تو دینی ہے وہاں کے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو جب پہلے ہی جابس کم ہو گئی تو کس کو نکالیں گے؟ انڈین کو تو نہیں نکالیں گے نا، آف کورس پاکستانی کو نکالیں گے. اسرائیل وہاں پہ پیسہ لا کے رکھے ہوئے لوگ اس کے نہیں ہیں وہاں پہ زیادہ، اور لوگ اگر ہیں تو بہرحال وہ ٹاپ لیولز کے اوپر ہے، ورکر لیول کے اوپر نہیں ہے. بہرحال تو یہ نقصان ہمیں ہوا، لیکن اس کے اندر پالیسی کا کسی دخل نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا اس طریقے سے. لیکن یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ جان کے کروائی جا رہی ہے اور کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے تمام قوم کو ایک پیج پر ہونا ہوگا، یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا
کہ یہ دہشت گردی ہمارا دشمن کر رہا ہے. جس طریقے سے جنگ انڈیا نے ہمارے ساتھ کی تھی، یہ جنگ کا انداز بدل گیا ہے، لیکن یہ بھی جنگ کی ایک قسم ہے، اور ہمیں معاشی طور پہ زک پہنچانے کے لیے، ہمیں معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے، اور ہماری گروتھ کو ریٹارڈ کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، یہ تمام ہماری امیج کو خراب، انٹرنیشنل امیج کو خراب کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے. تو تمام قوم کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ بھیا قوم کو ساتھ ملاؤ. یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی ٹیررزم نہیں ہے. یہ ایک، اگر آج ہم نے اس کو جڑ سے، اس کو ڈھنگ سے نہیں سمجھا، اور ہم نے ان کے جہاں جہاں سے جنگ ہو رہی ہے تو یہ پوری قوم کو مل کر لڑنی ہوگی. ہم پوری قوم کا 30 کروڑ لوگوں کا ایک ہی بیانیہ ہونا چاہیے، ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ پالیسی میکرز کو چاہیے سمجھنا ہوگا کہ پوری قوم کو ایک پیج پر کیسے لایا جا سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا، آپ نے دیکھا انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی، قوم کو سمجھ میں آ گیا کہ انڈیا سے لڑائی ہے، ساری قوم، کوئی بھی تھا آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا. آج دوبارہ جنگ کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، لیکن یہ جنگ ہے شاید اس جنگ سے زیادہ بڑی. بم گرتا ہے، پتہ چلتا ہے، لیکن یہ جو جنگ ہے، جو آپ کی امیج خراب کرنے والی جنگ ہے، اس کے اندر دھماکہ نہیں ہوتا. یہ بس اسی طریقے سے آپ کو دنیا بھر کے دماغوں میں آپ کو انسیکیور کنٹری ثابت کر دیا جائے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں بیسیکلی پوری قوم کو یہ بات انڈرسٹینڈ کروانی ہے، سمجھانی ہے کہ بھائی یہ ایک جنگ کا، یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، ہمارے ساتھ جنگ چھیڑ دی گئی ہے، اور اس جنگ کا پوری قوم نے مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ یہ توپوں سے نہیں لڑی جائے گی، فوج ہماری نہیں لڑے گی یہ والی جنگ، کیونکہ سامنے کوئی بندوق لے کے، چھوٹے موٹے یہ جو اب بی ایل اے اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو خیر دیکھ رہے ہوں گے آپ، یا اس طرح کی 2-4 اور ہیں، مجھے نام بھی پوری طرح سے نہیں آتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس طریقے کی چھوٹی موٹی ٹیررزم کے ان کے ہاتھ میں بندوق یہ وہ ہوگا. لیکن اسرائیل یا بھارت یا یو اے ای جو ہے ہم پر طیارے بھیج کے، بم بھیج کے، ڈرون بھیج کے نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہمیں اس طریقے سے اندر سے بریک کرنے کی، کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پوری قوم کو اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی ہر جگہ پہ بیٹھ کے کوشش کرنی ہوگی، اور ہمارے اکابرین کو کوشش کرنی ہوگی کہ وہ پوری قوم کو اکٹھا کریں. اور کیسے کریں یہ انہیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے، اب چھوٹی سی بات میں آخر میں جا کے اور کر دوں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ٹھیک ہے بلو آئیڈ ہے، لیکن امریکہ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ سعودی عرب نے اگر اس کی سیکیورٹی لینے سے انکار کر کے، اس کے پورٹس کو بند کر کے، بنا کر کے، اور پاکستان کی سیکیورٹی لی ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کل کو یہی امریکہ، یہی ٹرمپ پاکستان کے خلاف ہوگا. کیوں؟ اسے بہت اچھے سے پتا ہے کہ اس تمام ریجن کو امریکہ کے اس کے ہاتھ سے نکالنے والا اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان ملک کا مطلب ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ ہے، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ٹرمپ بہت اچھے سے جانتا ہے، اور ٹرمپ کو سارے لوگ بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. وہ 1 منٹ لگاتا ہے کسنگ آن دا ایس کہنے میں. ٹھیک ہے، محتاط رہیے گا. اگلی لڑائی آپ کی یو اے ای، انڈیا، اسرائیل سے نہیں، ڈائریکٹ امریکہ سے ہے. توپوں سے نہیں ہوگی یہ لڑائی، لیکن امریکہ آپ کو اسپیئر نہیں کرے گا. آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. کیوں؟ وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے کہ اس وقت ایران کو اگر کسی نے بیک بون پرووائڈ کی ہوئی ہے، سعودی عرب کو کسی نے ہمت دی ہوئی ہے، اس پورے ریجن کو جس نے قوت دی ہوئی ہے، تو وہ ایک ہی قوت ہے، وہ ہے پاکستان. اور اس کے پیچھے ہے پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ. میں شاید زیادہ بات نہ کر گیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی کوئی بات کر جاؤں جو کہ میں اس کے بعد دوسرا ویلاگ نہ کر پاؤں. تو میں چاہوں گا کہ میں یہاں تک بات کو مکمل کروں. سمجھنے والے اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.